تو جہاز پہ آپ جائیں گے تو ایک کام کریے گا کہ 300 قریب پیسنجر ہوں گے اس جہاز میں. آپ سب کو کہیے گا کہ یہاں پہ ووٹنگ کراتے ہیں, جو سب سے پاپولر ہوگا نا اس جہاز کو وہی اڑائے گا. اور پھر دیکھتے ہیں وہ جہاز اڑتا ہے اور پہنچتا ہے کہ کریش کر جاتا ہے. تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے بڑا اچھی کہ جہاں پہ نالائق ترین آدمی کو آپ جہاز اڑانے پہ لگا دیتے ہیں. بالکل آپ نے جو مبشر بات کی ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, دریا کو کوزے میں آپ نے بند کر دیا. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. میرا بزنس ہے, آپ ایک کارنر شاپ جو ہے, چھوٹی سی دکان گروسری کی ہو, آپ کا ریسٹورنٹ ہو, آپ کا ہوٹل ہو, کوئی بھی بزنس ہے, اگر وہاں پر آپ اچھی ٹیم نہیں لگاتے جو کہ کمپیٹنٹ بھی ہو, ہارڈ ورکنگ بھی ہو, آنسٹ بھی ہو, تو چھوٹا بڑا بزنس تو بعد کی بات ہے, چھوٹا بزنس بھی فیل ہو جاتا. تو ایک ملک جس کی معیشت ہے, اس کی اپنی بہت سے وہاں پر پروجیکٹ ہیں, ریلویز ہے, وہاں پر پی آئی اے ہے, وہاں پر اور انڈسٹری ہے, وہاں پر بلینز ٹیکس پیئرز کی منی کی سپینڈنگ ہونی ہے, تو وہاں پر اگر نالائق لوگ آ جائیں گے تو پھر ملک کا وہی حال ہوگا جو پاکستان کا ہوا ہے. سب سے بڑے صوبے میں عثمان بزدار لگے گا, دوسرے میں محمود خان لگے گا, تو پھر مجھے بتائیں کہ اس ملک کا کباڑہ کیوں نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو پی ٹی آئی کا 3.5 سال گورنر رہا ہوں, اور بڑی ہم نے کمپین کی, بڑی سٹرگل کی, بڑی لائلٹی کے ساتھ, بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور تقریباً میرا خیال ہے کہ 99% آف دی پی ٹی آئی پیپل, چاہے وہ امریکہ میں ہوں, چاہے وہ برطانیہ میں ہوں, وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی جو تھی عثمان بزدار کو 12 کروڑ عوام کا چیف منسٹر بنا. تو ابھی بھی علی امین گنڈا پور نہیں ہے, وہ عقل مند آدمی ہے. نہیں, میں تو ان کا تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ 159 بلین سرپلس. کہنے کو کیا ہر چیز اسی طرح پہلے اگر نہیں ہے, اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کی پھر کیسے ہو سکتا ہے. چلے مجھے 159 بلین مجھے بتائیں سرپلس. نہیں, میں تو نہیں ٹوٹل کہتا, بجٹ کتنا ایک بات اس نے کلیم کی ہے. بھائی کے پی کے کا بجٹ کتنا ہے بھائی جان؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کلیم درست نہیں ہے تو کوئی اپوزیشن یا حکومت کے لوگ کر سکتے ہیں. ہر چیز کو اس کی تردید انہوں نے کرنی ہے, میں نے تو نہیں کرنی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پورا آپ یہ سمجھیں کہ بجٹ جو ہے کے پی کے کا, اس کا مطلب 1 سال میں نہیں لگا. نہیں, بجٹ کیسے نہیں لگا یار؟ ہیلتھ کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں جانی ہیں, باقی جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی جانی ہے, اسمبلی کے ایم این اے کی. تو اتنا آپ کا ریونیو سٹریم کیا ہے, ریونیو سٹریم کیا ہے جس سے آپ... جی میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہیڈ لائن چل رہی ہے. میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو میں تو پیک آرڈر سے پکڑا جاتا ہوں. نہیں, اگر جو لیکن علی امین گنڈا پور اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ بولی جائے. نہیں, جو تو سارے بولتے ہیں سارے بولی جائیں. ساری بول رہے ہیں, نہیں بول رہے, سارے بول رہے ہیں. کی ملک دا حال کیتا ہے میری سنو مبشر صاحب, اس وقت غریب آدمی کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, خودکشیاں کرنے پہ لوگ مجبور ہیں, مہنگائی نے لوگوں کی جینا. مجھے بتائیں کہ 30,000 روپے میں مجھے کوئی اپنا بجٹ تو بنا کے دکھائے کہ کس طریقے سے اپنا گزارا کر سکتا ہے. یہ ملک ایلیٹ کے لیے بنا ہے. میں آپ کو بتا دوں, اس ملک میں اس کے ریسورسز پہ, اس ملک کی حکومت پہ, اس ملک کے وسائل پہ صرف 3% لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. 97% لوگ جو ہیں جو اس میں, ان کو تو کڈنپ کیا ہوا ہے. ان کے بیچارے نہ اختیار میں کچھ ہے, نہ ان کو انصاف ملتا ہے. مجھے بتائیں کہ آج تک اس ملک میں اربوں روپے کی کرپشن اب بھی ہو رہی ہے, پہلے بھی ہوتی تھی. لوٹ خسوٹ کا بازار کبھی ختم نہیں ہوا ہے اس ملک میں. مجھے بتائیں کہ آج تک کوئی پکڑا گیا ہے؟ آج ہو رہا ہے نا, یا ہو جائے کہ چلو یار ہم یہ کر لیں کہ اب اس ملک کا خون ہم نے چوس لیا ہے, کرپشن آج بھی ہو رہی ہے, ہڈیاں رہ گئی ہیں, اب بھی اس بات کو یار تو اس کا مطلب ہے متفق کر لیں, کرپشن ختم کر نہیں کر رہے. مجھے کہتے کہ آپ کی کسی سے نہیں بنتی. یار میری کیسے کسی کے ساتھ بنے گی جب ہر ایم این اے ایم پی ایک کمیشن لے رہا ہوگا, میرے نوٹس میں ہوگا کہ یہ ہو رہا ہے, بدبخت یہ کر رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں. مجھے آپ کو بتائیں ایک بات میں آج بڑی سخت کرنے لگا ہوں. پہلی دفعہ ایک پراسٹیٹیوٹ اپنے جسم کو بیچتی ہے, پورا معاشرہ اس سے نفرت کرتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس مجبوری کے تحت, کون سے اس کی اماں بیمار تھی, اس کا علاج نہیں تھا کہ کسی وحشی درندے کے پاس چلی گئی, یا اس کی اور کیا, اس کی بیٹی بیمار تھی یا بھائی بیمار تھا.
تو ایک بندہ جو 1 لاکھ ووٹ لیتا ہے اور پھر رشوت لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1 لاکھ لوگوں کی عزت بیچ رہا ہے. اس سے معاشرے کو 1 لاکھ گنا زیادہ نفرت کرنی چاہیے. جب تک یہ کرپشن کینسر بن گئی ہے، ہر ادارہ، میں جن لوگوں کو بھی جانتا ہوں، چاہے وہ ڈی ایم جی میں ہوں، پولیس میں ہوں، میں سب کا نہیں کہتا، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. صبح گھر سے نکلتے ہیں یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ آج کتنا حرام اکٹھا کر کے ہم نے اپنی اولاد کے لیے لا کے دینا ہے. یار خدا کے لیے خوف کرو، کہ آخرت میں جان دینی ہے، قبر میں آپ نے اپنے اعمال کو لے کے جانا ہے. دولت کوئی لے کے نہیں گیا، نہ آج کرپشن ہو رہی ہے نا آج. کرپشن ہمیشہ ہر دور سے یہ میں کہتا ہوں تو مریم نواز مانتی نہیں ہے، کب رکی ہے؟ نہ شہباز شریف مانتے ہیں. چلو مانے نہ مانے، شہباز شریف تو کئی دفعہ کہتے ہیں کہ لیڈ نے تباہ کر دیا ملک کو. ایک منٹ، میں شہباز شریف کی کون سی بات یقین کروں؟ 4 مہینے پہلے وہ کہتے تھے سولر لگائیں، 4 مہینے کہتے تھے پورے پاکستان کو ہم نے سولر کر دینا ہے. اب وہ سولر کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں اور اس پہ پیسے نہیں دے رہے. ایک پالیسی تو ہے نہیں ان کی. اس ملک کی انرجی جو ہے، میری ایک خواہش تھی، میں آپ کو آج بتانے لگا. میں چاہتا تھا، کوئی لوگ کہتے ہیں جی فارن منسٹری آپ کو لینی چاہیے تھی، کوئی کہتا ہے یہ ہونا چاہیے تھا. میں نے صرف ایک ہی چیز مانگی تھی. اسد عمر بھی اس بات کا گواہ ہے اور لوگ بھی ہیں. میں نے کہا سر مجھے انرجی دے دو، میں اس کو 2 سال میں فکس کر دوں گا. جب میں اسکاٹش افیئر سلیکٹ کمیٹی کا چیئرمین تھا تو آئی واز گیون دس ٹاسک بائی دی برٹش گورنمنٹ کہ انرجی پہ ریسرچ کریں اور بتائیں کہ انرجی کا کرائسس کس طریقے سے حل ہو سکتا ہے، ہاؤ وی کین فلفل دا نیڈز آف دی انرجی ان برٹن. تو میرے پاس ویلتھ آف ایکسپیرینس تھا. تو یہ بات طے ہو گئی تھی کہ مجھے یہ ملنی تھی. بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں آپ کو پنجاب میں ضرورت ہے. اس وقت ملک کا سب سے بڑا کرائسس جو ہے وہ انرجی ہے. اور اگر اس ملک میں آج بھی کہتا ہوں کہ انگریز کی حکومت ہوتی تو وہ بجلی پانی سے پیدا کرتا، سولر سے پیدا کرتا، ونڈ مل سے پیدا کرتا. وہ کبھی بجلی جو ہے یہ تھرمل اور دوسری چیزیں کوئلے پہ فلاں پہ نہ پیدا کرتا. اب ایک اپرچونٹی ہے، گیس پہ بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک اپرچونٹی آج ہمارے پاس ہے سولر، اور جن ملکوں میں سورج نہیں نکلتا وہاں سولر پہ بجلی پیدا ہو رہی ہے. یار یہاں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز سورج نظر آتا ہے. تو اب سولر پہ بھی جناب انہوں نے ایک تو یہ کر دیا ہے کہ جو 10 روپے آپ کہتے ہیں ملیں گے، بھئی آپ بیچ رہے ان کو 45 روپے میں، 60 روپے میں، اور ان کو کہتے ہیں کہ جو انرجی پیدا کریں ان کو 10 روپے دیں گے. یار اس ملک کے ساتھ کتنا آپ جو ہے بے رحمی سے آپ کریں گے. گندم کی پرائس دیکھ لیں کہ زمیندار ہمارا بیچارہ بڑا پریشان ہے، اور اس تک ایگریکلچر کو کسی نے رولر نے ان کو پروٹیکٹ جو ہے وہ نہیں کیا. گندم کی پرائس 2500 روپے ہے. اب لوگ کیا کریں گے؟ اور پھر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ یہ کو انسیڈنس ہے کہ نواز شریف کی حکومت ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، عمران خان کی حکومت ہوتی ہے، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حکومت ہوتی ہے، پھر شہباز شریف کی حکومت ہوتی ہے. ہر حکومت میں چینی جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر چینی کو امپورٹ کرتے ہیں، اور اربوں روپیہ غریب آدمی پہ بوجھ پڑتا ہے. یار ہر دفعہ ایک دفعہ غلطی کر لی، دوسری دفعہ کر لی، تیسری دفعہ کر لی، اب چوتھی دفعہ پھر کی ہے. واٹس ایپ پہ مجھے اس ملک کے ساتھ جتنا ظلم ہو رہا ہے عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں، کسی نے بھیجا ہے واٹس ایپ پہ، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے یو اے ای سے چینی امپورٹ کیا جا کے ڈیری بھی نہیں ہوتی. نہیں سر جی، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہر دفعہ چینی مافیا جو ہے پہلے ایکسپورٹ کرتا ہے، پھر امپورٹ کرتا ہے، اور غریب آدمی جو ہے اس کی پرائس پے کرتا ہے. کب تک چلتا رہے گا یہ؟ سارے وہ جہاز سے کپتان بنے، جس جہاز کو نہیں اڑانا تھا نا اس کو سارے وہ کپتان بن کے اڑا رہے ہیں، تو اس لیے جہاز کریش ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ایک دفعہ کہا بھی تھا، میں نے کہا کہ بھئی ایک آدمی سائیکل چلانا جاتا ہے، سائیکل چلا سکتا ہے یا موٹر بائک چلا سکتا ہے، تو اگر آپ اس کو جہاز چلانے پہ بٹھا دیں گے تو وہ کریش ہی کرے گا اور کیا کرے گا. میں نے بزدار کے بارے میں یہ بات کی تھی. آخری 1 منٹ ہے، مجھے بتائیں ہمارے کو بہتر ہونے کے چانس ہیں حالات؟ دیکھیں جی، آج بھی اگر ہم گیو اینڈ ٹیک کر لیں، اپنی انا کو ختم کر لیں، پولیٹیکل کنسنسس پیدا کریں، صوبوں کے درمیان جو ہیں نفرتیں ختم کریں، اور غریب آدمی کو بھی اس ملک میں انسان سمجھیں اور ان کو جینے کا حق دیں، یعنی پھر نہ ہی کریں نا پھر کچھ. ہاں ایسا آپ نے کم نہیں ہونے یہ نہیں ہونا تو پھر ادھر ہی چلنا جیسا چل رہے ہیں. پھر مختاریہ گل ود گئی ہے، مختاریہ گل ود گئی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ لیڈرشپ پہ اس کرائسس سے نکل سکتی ہے؟ آئی کانٹ کامنٹ، ڈیپینڈ کرتا ہے. میں یعنی آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں آنی چاہیے. وہ کیسے آئے گی؟ انا اور ضد کو چھوڑنا کیسے آئے گی؟
آج آ جاتی. اگر آپ یہ سوچ لیں کہ ملک کا انٹرسٹ جو ہے, ملک کی بقا جو ہے, ملک کے غریب عوام جو ہے وہ پارٹیوں کے انٹرسٹ اور ذاتی انٹرسٹ سے بالا تر ہے, تو ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے.